بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ آپ یونس علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں تشریف لائے۔ مفسرین اور مورخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں۔ آپ عربی النسل ہے اور مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ آپ جس شہر میں مبعوث ہوئے اس کا نام مدین تھا، یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا۔ مدین کا یہ شہر مشہور شہر معان کے قریب ہی تھا۔ آج کل یہ اردن میں ہے۔ معان قوم لوط کے بحیرہ کے قریب تھا۔ بحیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کرے، اس بستی کو اوپر اٹھا کر اوندا گرا دے، تو انہوں نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا، تہس نہس کر دیا، تو اس بستی کو بحیرہ کہا جانے لگا، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات۔ یہ بحیرہ بحیر مردار کے قریب ہی واقع ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور فاجر قوم تھی۔ بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی۔ یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے اور تجارتی قافلوں کو اس طرح لوٹتے کہ ہر قافلے سے جبراً 10واں حصہ وصول کر لیتے تھے۔ خود بھی ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہر تھے۔ ملاوٹ تو گویا ان کی گٹی میں پڑی تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور درست اعمال کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی اور اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے۔ عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ اہل مدین میں ملاوٹ کی رجحان سب سے بڑھ کر تھا۔ ناپ تول میں کمی کر دیتے۔ اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا۔ وہ درختوں کی پجاری تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ ہجر آیات 78 میں فرماتا ہے، اور بے شک ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اس طرح سورۃ شعراء آیات نمبر 176 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم نے تو صرف شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کیوں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول اور نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہوتی ہے، کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے۔ سب کے سب ایک دعوت دیتے رہے ہیں۔ سب کا ایک ہی اعلان تھا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، تم میرا کہنا مانو۔ یہ تھی تمام انبیاء کرام کی دعوت۔ اللہ سورۃ اعراف آیات 59 میں فرماتے ہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے، اس کی تعلیمات سے کفر کرتا ہے، تو گویا وہ سب کو جھٹلاتا ہے، سبھی کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف آیات 85 میں فرماتے ہیں، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام معجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں؟ معجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدعی کے درمیان کیسے فرق کرتے؟ نبی برحق تو معجزات لے کر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزات لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تاریخ میں علماء لکھتے ہیں، معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہو۔ عاجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور ضوابط کے خلاف ہو، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، لوہے کا ہاتھ میں پگھل آنا اور دیگر معجزات۔ مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے ساتھ ضرور کوئی معجزہ ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لائیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے شعلہ دکھائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کام جو خلاف عادت ہو۔
قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کام کو اللہ کسی رسول یا نبی کے ہاتھوں ظاہر کرے۔ نمبر 3، عورتوں سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف آیات 109 میں فرماتا ہے، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے۔ نمبر 4، اس معجزے سے وہ دوسرے کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایک ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر دکھائیں۔ مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے ہی اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے سورۃ اعراف آیات 85 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ شعیب علیہ السلام اسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی پا سکتے تھے۔ سورۃ اعراف آیت 85 میں ہے، بس تم ناف تول پورا کر لیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئی زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر اس عرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اگر وہ تمہیں رقم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو، جیسا کہ سورۃ اعراف آیت 86 میں ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی، اس لیے ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ ان کے ہاں مشہور تھا۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورۃ ہود آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بر اصلاح کرنے کا ہے۔ دائی حضرات پر صرف اپنی بساط کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عاشیہ آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں، مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے پر اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، آپ کے ذمہ یہی امر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ ہود آیت 88 میں ہے، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا اور آپ کو جھٹلایا، بلکہ یوں کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنی باپ دادا کی معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک کی عبادت کر لو، سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے، ان معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کیا جاتا ہے، کہتے ہیں بس جی یہ تو دنیا کے مشاعر ہیں۔ یہی حال تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ سورۃ ہود آیت 87 کے آخر میں ہے، تو بڑا ہی وقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ مطلب یہ انہوں نے مذاق کے انداز میں ان سے کہا، تو بڑا عقل مند ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مذاق کے انداز میں کہتے تھے، ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ سے سمجھایا، اور اے میری قوم، میری خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جیسا قوم نوح اور قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آیا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ قوم لوط تو بالکل تمہارے نزدیک تھی، ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو، جانتے ہو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو ذرا ٹھہر جا، یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پہلے تو عام واعظ و نصیحت فرمائی، جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ ہلاک شدہ قوموں کی مثالیں دی اور ڈرایا، کہیں تمہیں بھی ایسے عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے، لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا، الٹا یوں کہنے لگے،
تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں ہی شمار کرتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ مطلب یہ کہ آخرکار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی عاد اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ ان کے انبیاء ان کو حق کی طرف بلاتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے۔ آخر ان پر اللہ کے عذاب اترے۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے۔ ان کے مقابلے پر اتر آئے۔ سورۃ اعراف آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو جو آپ کے ہمراہ ایمان لائے ہیں انہیں اپنے بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہو؟ قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے۔ جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ اس کا ذکر سورۃ ہود آیت 91 میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو بولے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میری قوم اور میرے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ کے دعا کے الفاظ سورۃ اعراف آیت 99 میں آیا ہے، اے میرے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کرنا، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرکار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا بلکہ کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک دیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا، بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکے۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی سب وہاں پہنچ کر وہاں بیٹھے، ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا، سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اتنی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہی ڈیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء آیات 189 میں فرماتے ہیں، پس انہیں سایبان والی دن ہی عذاب نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا، اور انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف آیات 91 میں فرماتا ہے، پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے سورۃ ہود آیات 94 تا 95 میں ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی وہی پٹکار ہے جیسی پٹکار سمود پر پڑی۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے، وہ ان کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سورۃ اعراف آیات 93 میں ارشاد ہے کہ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچائے اور میں نے تمہاری رہنمائی کی۔
پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ مدین شہر میں آ کر آہستہ آہستہ آباد ہونے لگے۔ مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، اس کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے، اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ شکریہ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔